الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیں، یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، آواز یہاں تک ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشایخ اعظام، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آج اہل سنت و جماعت کے لیے بہت ہی عظیم دن ہے کہ جس میں پوری دنیا سے حضور کے غلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عالم کفر کو اور منافقوں کو یہ بتا دیا کہ 1400 سال کے بعد بھی ہم آج بھی وہی اعلان کر رہے ہیں کہ انہیں جانا. یہ فلیکس پر بھی یہی لکھا ہے، ذرا اونچی آواز ہے، انہیں جانا. سب کی آواز ہے بھئی. اب تو مجھے پتا ہے پانی بھی ختم ہو گیا، آپ مجھے پتا ہے جس انداز میں بیٹھے ہیں، ہماری جو سوچ تھی اس سے بھی کئی گنا دنیا آ گئی، حضور کے غلام آ گئے. میں یہی کہتا تھا پورے ملک میں پھرتے ہوئے کہ چلنا ہمارا کام ہے، مدد آ جائے گی. تو سارا کچھ مجھے کام میں بار بار کہہ رہے تھے پانی کوئی ختم ہو گیا، پینے کے لیے بھی نہیں بچا کوئی شاید. اور لیکن حضور کے غلام ایسے بیٹھے ہیں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. آج جو لوگ کہتے تھے کہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے مقاصد کچھ اور ہیں، یہ میرے بارے میں اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اور پیشوائے اہل سنت کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے کوئی اپنے مقاصد ہیں، غازی صاحب کا نام لیتے ہیں. آج دنیا کو پتہ چلا کہ ان کے اگر اپنے مقاصد ہوتے، غدار اور منافق کے ساتھ دنیا نہیں چلتی. ہاں یہ میں بالکل بات کر رہا ہوں. ابراہیم غاربی مرہٹوں کی فوج کے توپخانے کا سربراہ تھا. احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آیا، اس نے پیغام دیا، اس نے کہا یہ کفر اسلام کی جنگ ہے، تو میرے ساتھ آ جا. ابراہیم غاربی کہنے لگا نہیں، میں نے مرہٹوں کا نمک کھایا. لڑائی ہوئی، احمد شاہ ابدالی کو رب نے فتح عطا فرمائی. ابراہیم غاربی گرفتار ہو کر، سنیں توجہ کریں، لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ بڑی سختی کرتے ہیں. میں نے کہا میرا تعارف یہ ہے، میں کون ہوں؟ مولانا صاحب کو اللہ میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس کتے کو کہیں نکال نہ دیا جائے. میں اپنی بات کر رہا ہوں.
مولانا نے میرا جو نام لیا میں کوئی اور سوچ رہا تھا تو میری توجہ اس طرف نہیں گئی جتنی انہوں نے بول، میں کوئی اور سوچ کی طرف پڑا ہوا تھا، تو میں نے اس لیے اتنے نعرے لگوائے تاکہ مالکوں کی گلی کا کتا درکار جو ہے وہ درکار نہ دیا جائے، صرف حضور کی بات کرنی ہے، کتا کتا ہی ہوتا ہے، ہاں جی ایسے تو کتے پیرا دینا ہے رسول اللہ کا، بالکل، اور کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں۔ لوگ کہتے تھے آپ اس کو بھی ملا لیں، اس کو بھی ملا لیں، اس کو بھی ملا لیں، اس کو بھی ملا لیں۔ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ہم جمع، میں نے پہلے بھی کہا سنی متحد ہو چکے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں سر یہ قیادت نہیں ملتی، میں نے کہا قیادت تو موجود ہے، قیادت کیوں نہیں ملتی؟ اب یہ سارا منظر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم بڑی بات نہیں کرنا چاہتے۔ مولوی خادم کی حیثیت یہ ہے کہ میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا، آج بھی مجھے یاد ہے، میں 35 روپے لے کر گھر سے نکلا تھا، آج سب کچھ جو مجھے دیا تو میرے دین نے دیا، رسول اللہ کی غلامی نے دیا، اسلام نے دیا۔ ہاں فاروق اعظم کو جب ابو عبیدہ بن جراح نے کہا نا کہ یہ آپ نے موضع یہاں کیوں رکھے، نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا سے عزت میں کمی آتی ہے۔ فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا لمبی آپ بھری، فرمایا ابو عبیدہ کوئی اور ہوگا تو میں دنیا کی سزا دینی سی، حضور کی امت واسطے عبرت بن جاتا۔ فرمایا سانو کون جانتا سی، عمر تے وہی عمر ہے کہ پیچھے اٹھ نہیں سن قابو ہو گئے، یہ تو حضور کی غلامی ہے کہ 36 لاکھ مربع میل پہ میں حکومت کر رہا کہ میری مرضی تو بغیر پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو کیا ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ پیر صاحب نے فرمایا پیسے تو جن کے نام پر ہیں انہی کے لیے، میں پتر کا بیاہ کرنا تو پیسے نہیں سن دینے، ادھار بھی چک لینا سی، گلا کرنی وڈیاں کہ جب حضور کے دین کی واری آئے تو بندہ لمیا پی جائے، میرے کو تو کوئی شے نہیں تو دین لگیا نہ مولوی خادم 15 روپے لے کے آیا، 15 لے کے واپس چلا جائے گا، سارا کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں جی سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے، ہاں جی سانو اسلام سارا کچھ دیتا ہے، ہاں جی اے اسلام کی جب حضور کی عزت کی واری آئے پھر کہنے لیے چلو چاوڑا بھی دے گی پکا لو، میں کہنا نہ پھر تو منیا کی رسول اللہ نے انہیں جانا آخر تک آواز آئے عمارت جڑے کسی نے نیند آئی بھی شک میں تو نہیں تصور بھی نہیں کر سکتا چلو، اور جس طرح تھی آئے ہو ایک عالم کفر تو آج سناٹا چھا گیا، منافق سر جوڑ کے بہ گئے پاکستان دے، وہ آسا غازی صاحب نے ہاتھ پا کی بن گیا، میں کہا پترو کی نہیں بن گیا، آگے دیکھو کیا ہونے والا ہے، تو ہم کو غلط فہمی ہو گئی سی، یہ کہتے تھے یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ مولوی خادم ہیں، ان کے کوئی ذاتی مسائل ہیں، دسوں بھی ڈاکٹر صاحب تقریر کرتے کوئی ذاتی گل کی تھی، پیر صاحب کی تھی، میں تو ویسے ہی کتا پاک رسول اللہ کا میرا تعارف ہے، مطلب کسی کو غلط فہمی ہوگی، کسی کام واسطے سے یہ کام نہیں کر، صرف ایک بات ہے اے جڑے میں نعرے لوائے، میں اپنی تقریر کہنا سی مینار پاکستان آ کے کسی نعرہ لانا ہے، حکمران کہہ رہے تھے کہ پاکستان بڑی تیزی سے لبرلزم کی طرف جا رہا ہے، تو میں نے اس وقت بھی اپنی تقریر میں کہا میں نے آپ نے لاہور میں آنا ہے اور مینار پاکستان کے سائے تلے یہ نعرہ لاکھوں نے لگانا ہے، لبیک لگایا کہ نہیں؟ جب لگ گیا تب سنو پاکستان لبرلزم کی طرف نہیں جا رہا، پاکستان غلامی رسول کی طرف، لبیک 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 یا رسول سارے بولو، تقریر کوئی مقصد کوئی نہیں، نعرہ لاؤ توجہ، بات میں ختم کرنے لگا ہوں، لمبی بات اب نہیں ہے، توجہ، میں تمام علماء، مشائخ، سادات، حفاظ، قراء، حضور کے غلام آپ سارے، میں اگر خفیہ طریقے سے اپنی یہ چادر بچھا دوں آپ سارے اوپر سے گزر جائے نا تو میرے لیے یہ بھی بڑی سعادت ہے، میں آپ کی کوئی شکریہ نہیں ادا کر سکتا، بہت سارے ہمارے سجادہ نشین جن کو لاکھوں مرید ہیں، انہوں نے
دوسری بات بھی نہ کی، جہاں جگہ ملی آ کر بیٹھ گئے. سارے کو سادات علماء کو میں ہاتھ جوڑ کے گل کرنا قبلہ اسی تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن جب قیامت کا منظر ہونا ہے تو ہم سوئے جب حشر چلیں گے تو اس دن میرے آقا فرمائیں گے جب دنیا ساری مسجدوں سے سپیکر اتر رہے تھے اور لوگ اپنی عزتیں بچانے کے لیے اندر داخل ہو رہے تھے، کوئی مدرسے بچا رہا تھا، کوئی اپنی گدیاں بچا رہا تھا، تم نے نہ گدی دیکھی، نہ مرید دیکھے، نہ مدرسے دیکھے، اپنی جیب بھی نہ دیکھی. کوئی جناب کراچی سے چل کر آئے، کوئی خیبر پختونخوا سے چل کر آئے، بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے، کشمیر سے، اور یہاں سے جو پنجاب سے جو حضور کے غلام آئے، تو قیامت والے دن جب رسول اللہ بلائیں گے میری خاطر یہ کیا تھا. بس اس کے لیے بات ہے. ہم اگر کسی کی شایان شان کوئی کام نہیں کر سکے، آپ کی شان ہم نہیں ہے اس کا کوئی ادراک کر سکتے، لیکن جن کے لیے ہم نے یعنی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، پیشوا اہل سنت نے، میں نے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان نے، عہدیداران نے، پنجاب سندھ سرحد سب کے اور بلوچستان کے، ہم نے جو آپ کو بلایا ہے صرف ان کے لیے بنایا ہے. کیوں؟ آپ کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارا، اس لیے کہ جن کے لیے ہم نے بلایا آپ کو، ان کے لیے کیوں بلایا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے. لاؤ بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ، تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں. سنو پاکستان کے اندر بک میں بات سخت نہیں کروں گا. لوگ آگے بھی کہتے ہیں مولوی خادم گالیاں دیتا ہے. میری یہ تقریر بتائیں گے میں کون سی گالیاں دیتا ہوں. میں ذات کے لیے کبھی بات کی؟ ہاں، ذات کے جب حضور کی بات آئے تو جہاں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو دعا مل جاتی ہے. حضرت ابو قتادہ کا گھوڑا جب حضور سے آگے گزرنے لگا نا تو آپ نے اسے روکا. جب حضور کی اونٹنیاں عیانہ بن حسن لوٹ کر جا رہا تھا تو جب ابو قتادہ کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا اسے پیچھے کھینچا، فرمایا حضور سے آگے نہیں جانا. جب گھوڑے کو رسول اللہ نے دیکھا تو مڑ کر فرمایا امن یا ابا قتادہ صاحب اللہ، فرمایا ابو قتادہ تجھے آگے جانے کی اجازت ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے. اس حدیث سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ حضور کی ناموس میں گھوڑا بے لگام بھی ہو جائے تو وہاں سے دعا مل جاتی. توجہ، اس واسطے آپ حضرات جتنے بھی تشریف لائے، میں تو آپ کو ہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنی جیبوں سے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کو کوئی ایڈ نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب بھی سامنے جلوہ کر رہے ہیں، پیشوا اہل سنت بھی تشریف لا رہے ہیں، اور یہ بھی سامنے ہے، میں بھی سامنے ہوں. ہم نے تو اس کانفرنس کے لیے چندے کے اعلان نہیں کیے. میں نے کہا لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی ہم نے مانگنا شروع کر دیا، ایسی بات نہیں ہے. نہیں، آپ ادھر تشریف رکھیں، کمال ہو. توجہ، آپ کی جو پاور ہے بہت سر، میں آپ کی حضرت حسان آپ کی پہلے ترجمانی کر گئے 1400 سال پہلے کہ لوگ کہیں گے آپ کے ساتھ سعودیہ کے ریال نہیں ہے. ایرانی جنہوں نے مال کھایا، جنہوں نے ایرانی مال کھایا ہوا ہے نا، ان کو تو 1400 سال کے بعد صدیق اکبر کی افضلیت بھی سمجھ نہیں آئی. ظاہر ایرانی مال کھایا، جب دادا صاحب کا مال کھاتا ہوگا تو ابو بکر ہم چکابہ لکھے ہوئے بابر والے دربار کے زلیلو ایران کا مال کھا کے تو ہمیں صدیق اکبر کی افضلیت بھی نظر آئے. ہاں جی، میں نہ نہیں لینا گل کو ایسی ساری تاریخ کا منشور ہی نہیں، ویسے میں گل کر رہا کہ جنہیں ایرانی مال کھادا انہوں کا یہ حال، تو جنہیں سعودی ریال کھادے تے حج کرن گئے تو انہوں دے کوٹے چ چل پے. میں آخا جا کہڑا حج ہوتے کہاں خلیلوں بنا کعبہ منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان کو جان فروز حرم کی ہے. ہاں تو نے جان دی نے پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پھر ہوئے. حضور اسی طرح تشریح نہیں کر دے. ہاں فرض ہوئے تو فرا ہوئے تو مجدد گل کر رہے ہوئے. کینیڈا تو مجدد بن کے نہیں آیا، جڑا کینیڈا تو مجدد بن کے آیا انہیں تو ناموس رسالت کا مسئلہ بھی سمجھ نہیں آیا.
میں کہ زلیلا ہوں دس اجے تو مریا گیا جب مرے گا اس دن امام احمد بن حنبل فرمایا سی قولوا لآل البدع بیننا و بینکم الجنائز، فرمایا انہاں زلیلا نو اعلان کر دو جنہاں مینوں کوڑے مرائے کہ جس دن جنازے ہون گے فیصلہ ہو جانا ہے۔ زلیلا تو جب مرنا تینوں پتہ لگ جانا تو غازی صاحب کے خلاف تقریر کر کے کی کھٹیا، میں نہ نہیں لینا اس واسطے کہ مجلس بڑی پیاری ہے کہ روحانیت تاری ہے۔ مدینہ منورہ ابواب شریف کے سامنے کئی حضور کے غلام موبائل کھول کے بیٹھے، امیر حمزہ کے دربار سے بیٹھے، یاریاں داتا صاحب کے خود میزبان ہوئے نا جی، داتا صاحب نے داتا صاحب نے میزبانی پارٹی کی تھی۔ مولوی خادم کا پوت ہے جڑا آپ چل نہیں سکتا، پانی اپنے ہاتھ میں جانا بڑی مشکل نہ پکڑتا ہے، داتا صاحب میزبانی کی تھی، حضرت پیر مکی میزبانی کی تھی، شاہ محمد غوث نے بڑی میزبانی کی تھی، حضرت شاہ المالی نے کی تھی، میاں شیر محمد نے کی تھی، آپ پیر میرے علی شاہ نے کی تھی، سیال شریف والے پیروں کی تھی، خواجہ شاہ سلیمان توسوی کی تھی، یہ سارے فقیروں نے میرے شریف والے پیروں کی تھی۔ جنہ گدیاں میں نام نہ لے سکا یہ نہیں میں سارے کے درد فقیر ہاں، میں فقیروں کے درمیان کبھی کشتی نہیں کرائی۔ آپ پیر میرے علی شاہ صاحب نے گل کی تھی نا، اطیف سرا من طلعتہ وشق بدا من وفرتہ فسقرتہ من نظرتہ، نینا دیا فوجا جب چڑیا گبرو کا اس مثال کسن جب نوکے میاں دے تیر چٹن نبا سرخا کھا کے لال یمن چٹے تن موتی دیا ہم لڑیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، پیر صاحب نے فرمایا حضور کے دن مبارک عدن کے موتیوں جیسے، حضور کے لب آئے مبارک یمن کے لالوں جیسے، میں کشتیاں کد نہیں کرائیاں بزرگوں دیا، لیکن اعلیٰ حضرت بریلوی پیر میرے علی شاہ صاحب کا دامن پکڑیا، انہوں نے کہا جی میں اگلی گل نہ کرو، انہوں نے کہا کرو جی، کہا میں ان کے ذکر سے یوں ہوا یا یوں ہوا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، فرمایا آبے برے دمدار سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، انہوں نے کہا جناب تسی تے عدن کے موتیوں لا تشبیہ دیتی تے احمد رضا یہ کہندا ہے جب رسول اللہ دے مبارک جان عدن دے موتیاں ویکھے تے منہ چھپا کے نس گئے، انہاں کہا سی کتھے تے حضور کے دن مبارک لبیک 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 بولو تشبیہ نہ نعرہ بہت سارے دور دراز علاقے تو میں نے لوگوں نے فون کیا حضور پیسے نہیں ہیں دعا کرو، اس وقت تک پیسے ہو جائے سارے کو تو نہیں سن ورنہ اسی بھیج دیں اتنے بھی سارے کئی آئے قرضے لے کے بھی آئے ایجنسیاں، تسی سارے ملک دی ایجنسی ہو، میں بڑے پڑھنا ہلکے گل کر رہا اج دی یہ براہ راست اٹلتنے گل سناؤ، مودی کی دھوتی انج نہیں کھل سکتی، مودی کی دھوتی تاری بڑکنا نہیں کھل سکتی، ادھر امریکہ بھی آ کھڑا ہونا ہے، ادھر سارا کفر آ کھڑا ہونا ہے مودی نال، اینا فقیران نے اے جڑے بیٹھے نو علماء اہل سنت تے مشائخ اہل سنت انہاں ہی بندے تیار کر کے اور بارڈر تے بھیجنے، تو تسی یہ مت سمجھا کرو کہ اہل سنت علماء مشائخ انہاں تے فور شیڈول لائے نے زمینوں اور تہاڈیاں ماواں نہ ہی چلدیاں ہوئے علماء اہل سنت تے کوئی فور شیڈول لائے اور تسی مشائخ اہل سنت کی درگاہوں تے چھاپے مارے اور تسی ساڈے مؤذنین نال گرو کو سلام پڑھ کے پرچے کٹے اور مصطفیٰ جان رحمت کو تسی دہشت گردی قرار دیتا اور تہاڈیاں ماواں نہ چلدیاں دلیلو گل توجہ، ایک پاکستان دے وارث بیٹھے نے سارے، انہوں نے بڑے نے پاکستان بنایا، اے نعرہ ایویں نہیں لگیا، یہ انہوں دیا روحاں آ گئی، تحریک لبیک یا رسول اللہ نے کھڑا کر دیتا، انہوں نے کہا اسی تواڈے نال اسی تواڈے نال دیتا، اتنی اس تو کئی گنا دنیا باہر اور پل دو تک رسو جی سانو کہنے میرا بندہ ہی کوئی نہیں، میں کہ جلیا بندہ تا نہیں جب مولوی خادم اپنے پیو کی گل کرے ذات واسطے گل کرے، جب مالک کی گل ہے میں کہنا ہر تقریر صحابہ جو رستے کہہ دیں
صحابہ عرض کی حضور حکم کر دو تھوڑے سمندر کی سٹ دے کمال والی گل ہے تو پھر اسلام اسلام ہے اسلام میں کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا صحابہ جب بدر پہنچے تو پھر رب نے حضور نے فرمایا یہ جبریل آ گئے یہ گھوڑا پکڑ کے جبریل آ گئے یہ میکائیل آ گئے چلنا صرف تہاڈا کام ہے تسی آئے ہو تو مدد ہوئی کہ نہ ہوئی اج تو بعد کن بند کر دو کہ اسلام مدد نہیں کرتا اے سارے مل کے بھی ٹٹو اے جڑے ممتاز قادری کے خلاف ہیں یہ ٹٹو سارے مل کے کہ میں بہت محتاط گل کر رہا کیونکہ میں نے پتا ہے سارے اتنے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے تقوی طہارت والے تو یہ بات میں نے کوئی اور ہی گل لگی تو کیسی گفتگو کی تھی سارا ٹٹو اور ٹٹو ممتاز بہت زلیلا یہ ملی سی ممتاز قادری کی گل 13 گھنٹے کی تقریر آئی ہوئی سی منع نہ کر چبڑو یہ اٹھ ڈہ پیا خوہ یہ اٹھ ڈہ پیا خوہ یہ پوچھل مت لگو بریلی شریف تو کرین منگاؤ اور کرین کہڑا عشق رسول والا اور غیرت رسول والا کیوں جی نخلم در نیش نوش جامع مسلم نیک آفر زنبور کی نیش بنوش اعلیٰ حضرت بریلی فرمانے سنوئے احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے جس کے ڈنگ کا جواب بھی نہیں جس کے شہد کا جواب بھی نہیں یہ کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واسطے پہ شائع ہوگا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم زمینوں گما آخر تک آواز آئے انہاں دے پیو گئے مینار پاکستان جلسہ نہیں کرنا تو پیو گئے جتنے سارا دل کرے گا لبیک کے نعرے لوانے رسی لبیک 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 یا رسول اللہ دستور تے منشور تے اعلامیہ کنز العلماء مفکر اسلام قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی زید مجد الکریم نے پیش کر دیا اور غیرت و حمیت اور دینی اقدار کی حفاظت کا درس آپ کو پیشوائے اہل سنت مجاہد ملت سرمایہ اہل سنت حضرت پیر محمد افضل قادری دامت برکاتہ العالیہ اور غازی اسلام کے والد گرامی محسن ملت ملک محمد بشیر صاحب نے ایک جملہ کہا شاید آپ کی توجہ نہیں گئی کان ذرا کھولیں آپ نے صرف ایک بات کہی یہ نہیں کہا میرا بچہ چلا گیا اوے میری زندگی کیویں گزرنی اور دسو ممتاز قادری کے بچے کی پرورش کیویں ہونی اور دسو میرا بڑھاپا کیویں گزرنا ہے میں کہا پتر جوان دے کے کہ بابا روے نہیں کہ روزانہ پوترا سامنے پھرے کہ بابے کی اکھیں جو آنسو نہ آمن میں اقبال کو پوچھا دس ہوئے بابا جی کی کمر کنے سیدھی رکھی اور دس ہوئے اوباما بھی انہوں نے دیکھ کے گھبرایا کیوں ہے اپنے منافق بھی انہوں نے چہرے بدلنے شروع ہو گئے اور کراچی کا ڈاکو بدماش جنہیں ممتاز قادری کے خلاف گل کی تھی آج وہ کھ بھی نہیں رہا اور بار دبار ہی رہ گیا میں کہ زلیلا تیرا میں جنازہ بھی کتیا کسی نہیں پڑھنا 10-60 لاکھ جنازہ جس شخص نے جنازہ پڑھا جس شخص لوگوں نے 10 کتیا تو انہیں نام بلایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر دار بدار یوں ہی کھار پھرتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال دس ہوئے بابا جی دے کمر پاور کدھر آئی جوان پتر جلے ہو تو ویسی کمر ٹوٹ جاتی تو بابا جی پھر کیوں لے رہا تو پھر سٹیج تے گل کر گئے تو گل بھی روندے نہیں کی تھی ہسدیا کی تھی میں کہ دسو جی یہ کیڑی پاور ہے اقبال کہنا تینوں پتہ نہیں اے سامنے لٹیا فقیر آج اسی اعلان کر رہے ہیں اقبال کی چھٹی بحال کرو اقبال کی چھٹی سارے بولو اجے کمال ہے ہوں تو جاگر کا ویلا اقبال کی چھٹی
نہ کی تھی اقبال بے والے دن تاریخ لبا یا رسول اللہ کے قائدین کارکنہ سمیت آ جانے اور دلیلو اور بادشاہی چنگی کے موت جنہیں تصویر پیش کی تھی اور بے وفاؤ اور دلیلو اور دنیا کے جو کوئی دلیل ہونا ہے جناب میں محسن میں پہنچ جائے اقبال کی چھٹی بحال کرو اقبال کے جتنے بھی کلیات انہوں نے پتا اقبال کی چھٹی کیوں منسوخ کی تھی پورے کلام اقبال انہوں نے ایک شعر بھی نہ ملیا کہ جی ٹی وی دسن جی اقبال لبرل تھا لبرل دیا پترا اقبال وہ تھا جو غازی علم الدین کی قبر میں اترا اور اتر کر کہا علم الدین میں نے تیری وصیت پوری کر دی اب میری بھی ایک وصیت ہے میں نے تیرے لیے بڑا کام کیا جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو میرا سلام ضرور پیش کرنا اس واسطے میں اقبال کو ویر رکھا یہ ویر پترو سی تے نام مکانا ہے اقبال نے انہوں کا ویر انجو یا کہ انہوں نے ناموس رسالت کا کم کیوں کیتا ہے غازی علم الدین کے جنازے شریف کیوں ہوا علم الدین کی قبر سے اتریا کیوں ہے بچوں اسی ساری امت اقبال نال کھڑی اقبال نال کھڑی کیوں کوئی نہیں اقبال کا ملاد کھولو اور حضور کے غلاموں کو زیارت کرن دیتے کرو ایڈا تے جناب سارے ملک میں جنگلے لانے تھی اینو بھی تارا لا دو اینو بھی تارا لا دو اپنے آپ بھی تارا لواؤ تارا نہ بھی کبھی ملک بچے زلیلو ایسے سکول میں بھی تارا لا دو ہسپتال میں بھی لا دو مدرسے میں بھی لا دو مسیتوں میں بھی لا دو ایوان اقبال میں بھی لا دو اینو بھی لا دو مینار پاکستان میں تسی کہڑے مرد کی دوا دو صرف پیسے بٹورنے واسطے جس ملک کے حکمران 60 لاکھ کی گھڑی بنن تو پورے ملک جھگیاں موجود ہون کیوں جی انہوں حق بنتا ہے دلیلن میں بڑا ہاتھ ہوا رکھا ہوا تو بالکل میں بالکل کی کہنے لائٹ تقریر کر رہا ہوں ہاں بالکل لائٹ تقریر میں مجھے انگلش آتی نہیں ڈاکٹر صاحب نے تو آج اوباما راتی سونا کوئی سون پتہ نہیں ہوتے امریکہ رات کے دن نے وہ کھوتے کے کن والا ہے کھوتے کو جب مارو نا کنا پہ اینج کرتا آج اوباما ساری رات اینج کرنی ڈاکٹر صاحب کا ایک جملہ پھر انہوں نے کہنا نہیں پھر آیا پھر آج پوری رات وہ کھوتے جڑا کانے لانے وہ یار نے بھی لانے جڑے اتنے وہ کھوتے کے یار بیٹھے وہ لد چٹ دیں لد چٹ کے تے پھر ہینگ دیں ہینگتا تو اوباما ہے ایک ہو ہی کوئی شاید میں دستا کوئی نہیں لو جی بابا جی کی پاور کہڑی میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال دس کہڑی اقبال کہنا دل کے سریا نہیں اقبال کہنا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوگا جس ویلے سینے محبت رسول ہو غازی عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد گرامی وہ بھی تشریف فرماون پروفیسر نذیر چیمہ صاحب اکلوتا پتر دے کے بھی بابا پھر بیٹھا کیوں جی کتاب نہیں لکھی اور خیال کرنا اکلوتے پتر نے دینا میں بڑا فائدہ اے دسو جس دلیری نال بیٹھا اکلوتا پتر دے کے بھی بابے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوئے میں حضرت بلال کو پوچھا دسو جی پھر گل کے آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں ارا برا کن کرا کرائی کری من کرا میں کہ جی حبشی زبان ہے جس ترجمہ سمجھ نہیں آیا فرمایا آسان کرو میں ترجمہ تینوں کرا دینا اذا المقارن فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیا اکلوتا پتر دے کے بھی بندہ نہ روے جوان پتر دے کے پھر بھی نعرے پاکستان آ جائے غازی ممتاز کے والد میاں محمد اسلم بھی آ جائے غازی احمد شیر نیازی بھی آ جائے تنویر قادری 27 سال قید سن کے یورپ کی انتظامت پھر بھی کرے لبیک یا رسول اللہ حضرت بلال فرمان لگے یا رسول اللہ قیامت تک جب بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیا تو وفینا بک یضرب المثل کس نے